السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ میں ہوں جعفر طیار۔ پیش خدمت ہے ایک خوبصورت سیریز اصلاح عقیدہ۔ اپنے عقائد کی اصلاح ہم کیسے کریں، اور اس ضمن میں بات ہو رہی ہے آخرت کے حوالے سے ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے اور کیا کیا ہیں، کیا ہونے چاہیے۔ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے فضیلت الشیخ ابو انشا قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ۔ خیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے، برکتوں سے نوازے۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی حشر کے متعلق جو ہے آخرت کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ حشر میں جو ہے وہ گروہ بندیاں ہوں گی۔ اچھا، اب یہ فرمائیے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو ہم کہاں دیکھیں گے؟ کہاں دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ آپ نے کہا نا، بعض لوگ ہوں گے جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، وہاں پہ سورج کی شدت، گرمی اتنی بہت زیادہ ہوگی کہ زمین جو ہے وہ تبے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مطلب گرم ہوگی۔ اہل ایمان کی کیفیت وہاں پہ کیا ہوگی؟ ظاہر بات ہے، اگر تو وہی اوصاف ان کے اندر موجود ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے نیچے کھڑے ہونے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے ہیں، اگر تو ان میں وہ صفتیں موجود ہوں گی تو ان کو بھی وہی سایہ نصیب ہوگا، جس میں ایسا شخص بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا، مطلب بالکل چلتا بڑے ہے۔ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ جی ہاں، اور ایسا بھی ہے جس شخص کو فرمایا کہ ایسی خاتون نے دعوت دی زنا کی، وہ خاندان بھی اس کا اعلیٰ ہے اور حسن و جمال والی بھی ہے، اور پھر وہ گناہ کی دعوت دے اور پھر وہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ بالکل زندہ مثال اگر ہم قرآن مجید میں سے ڈھونڈنا چاہیں، یہ مثال اس کی یوسف علیہ السلام کی مثال ہے۔ تو یہ جن جن لوگوں میں وہ 7 صفتیں موجود ہوں گی، یہ لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں۔ الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ باقیوں کو اللہ رب العالمین کسی کو تکلیف کم، کسی کو اب جیسے پچھلی نشستوں میں گزر چکا ہے کہ پسینے کی پیمائش جو ہے وہ کسی کی کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، تو یہ بھی اس کے اعمال کے فرق کی وجہ سے ہے۔ سب لوگ بے لباس ہوں گے، انتظار میں کھڑے ہوں گے کب حساب کتاب شروع ہو۔ اتنی گرمی، اتنی شدت، اتنی حدت، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے میں گر جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کیے گئے کلمات اور عدیہ کا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھا لیجئے اور مانگیے، آج دامن بھر دیے جائیں گے۔ لیکن شیخ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اولیاء اور بزرگان دین سے کہ جناب ہم قیامت کے روز ان کے دامن کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، یہ ہماری شفاعت کر لیں گے، سفارش کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ صراحت فرما دی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کوئی مائی کلال نہیں کہ اللہ اس کو اجازت نہ دے اور وہ اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کر دے۔ یہ تو اللہ نے ویسے ہی قرآن مجید میں کلی کھول دی اس بات کی کہ اجازت جس کو اللہ دے گا وہ اجازت بھی اس بندے کو عزت دینے کے لیے ہے۔ شہید کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا اور کہے گا تو اپنے فلاں فلاں رشتہ دار، وہ جن کے عقیدے صحیح ہوں گے، صرف گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جا سکتے ہوں گے، تو اس کی سفارش سے اس کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس سے اس سفارش کرنے والے کو عزت دے رہا ہے، اور ساری دنیا دیکھے گی اس نے اتنے بندے بخشوا لیے، تو اس کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، یہ مقام اور یہ عزت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نہیں کہا کہ فلاں پیر فقیر قسم کے لوگ بھی ایسا کریں گے، تو ایسی شرعی دلیل کے بغیر ہم عقیدے کی عمارت اور عقیدت کی بنیاد ہم نہیں رکھ سکتے، محض مفروضوں پر قائم نہیں ہو سکتے۔ جب آدمی پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا، اس وقت بھی اتنا خوف زدہ ہوگا، کوئی تو ایسے برق رفتاری سے ایسا پار کر جائے گا کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کب پار ہوگی۔ اس کے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، اور بیچ میں پل صراط ہے، اتنی باریک ہے۔ اب اس پہ چلے گا، کوئی لڑکتے مڑکتے ایسے جائیں گے، یعنی گرتے گرتے بچیں گے، کوئی بڑی تکلیف سے جائیں گے، کوئی بڑی آسانی سے جائیں گے۔ نامہ اعمال ملنے کا وقت، نتیجہ جو نکلے گا، کون پاس ہے کون فیل ہے، تو یہ نتیجہ جب نکلنے کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی لوگ ایسے خوف اور نفس و نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر شخص یہ ڈرا ہوا ہوگا پتہ نہیں مجھے میرا نتیجہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، کیونکہ قرآن نے یہ بھی صراحت کی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، جب امتحانوں کے رزلٹ نکلتے ہیں اور اخباروں میں آتے ہیں، اور جن بچوں کو امید ہوتی ہے کہ میں نے محنت بھی کی تھی، میرے پیپر بھی اچھے ہوئے تھے، بڑے خوشی خوشی جاتے ہیں، اخبار خرید کے لاتے ہیں، ابا کو بتا رہے ہیں، امی کو بتا رہے ہیں، نانی کو بتا رہے ہیں، دادی کو بتا رہے ہیں، دوستوں کو بتا رہے ہیں۔ اور جس کو پتہ ہے کہ میرا رزلٹ کیا آئے گا، جب پیپر آدمی چھوڑ کے آتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ اب جب کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اس کو پتہ ہے میرا رزلٹ، وہ اخبار خریدنے بھی نہیں جاتا، کسی کو خود بتاتا بھی حالانکہ نہیں اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے ان کو پتہ چل بھی جانا چل ہے۔ بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کا رزلٹ پاس والا نکلے گا اور دائیں ہاتھ میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا یہ جائے گا۔ پاس والے ہیں، تو وہ خوشی سے اچھلتا پھرے گا اور لوگوں سے کہے گا ہاں مقرؤ کتابیا، ارے نیک بختو میرا نامہ اعمال پڑھ کے تو دیکھو، یہ اللہ نے مجھے پاس کر دیا ہے، بڑا خوش ہوگا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے افسوس میری بربادی، یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، میرے ساتھ یہ سلوک ہی نہ ہوتا۔ یہ یعنی اللہ رب العالمین اس کو جو بائیں ہاتھ میں دے گا وہ، اور جس کو دائیں ہاتھ میں دے گا، دونوں کا فرق بھی بتا دیا۔ یہ ایسے لمحات ہیں تو پیر فقیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رب العالمین کے آگے بڑھ کر کسی کی سفارش کر دے، الا یہ کہ اللہ نے کسی کو یہ عزت دی ہو، جیسے نبی کریم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، ساری امت کے لیے آپ سفارش فرمائیں گے، تو یہ اللہ نے یہ حق دیا ہے آپ کو، اور آپ کریں گے انشاءاللہ۔ عدالت الہی کی بات ہو رہی تھی، عدالت الہی کا ذکر کر دیجیے۔ جی، اللہ رب العالمین جب عدالت لگائے گا، جیسے عدالت میں کسی بندے کی فائل جج کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتی ہے، پھر وہ جو اردلی ہوتا ہے جو گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کا نام لے کر اس فائل کے حوالے سے اناؤنسمنٹ فلاں کرتا ہے۔ بن فلاں حاضر ہو، اس طرح اناؤنسمنٹ کرتا ہے۔ اناؤنسمنٹ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جناب میں بھی ایسے بندہ اکیلے اکیلے آئے گا، یاتی یوم القیامت فردا، اللہ ہر اکبر۔ بندہ اکیلا اکیلا آئے گا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا۔ اور جس سے اللہ رب العالمین بعض پرس میں لگ گیا نا، اللہ کے رسول ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرا حساب آسان فرما، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یساب یسیرا۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں میرا حساب آسان فرما، یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ آسان حساب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، پھر فرمایا عائشہ مجھے بتا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی سے کیوں کر کے پوچھ لے تو پھر کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین بس یہی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم گناہ گار تو ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے۔ فردن فردن پیش ہوگا ہر بندہ، ہر بندہ فردن فردن پیش ایک ایک ہوگا، بندہ، ایک ایک بندہ، یہ اور روزے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ قیامت کا دن جو ہے ہم اس کا تعین کیسے 50,000 کریں؟ سال کتنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا اگر ہم حساب لگائیں تو 50,000 کے جو سال ہوتے ہیں اس کا ایک دن ہو، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اور اس میں لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کی جناب میں، اور اللہ رب العالمین حساب لے رہا ہوگا، اور سب کے دفتر، سب کے دیوان، سب کا نام اعمال ان کے سامنے پیش ہوگا، اور سب یعنی مشہور اور معروف ہوں گے کہ یہ کس کھاتے کا آدمی ہے، یہ کس۔ کوئی وہاں پہ کسی کو نیکی اپنی ٹرانسفر کر سکتا ہے کہ میری نیکیاں بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو دے دوں، ایسا آپ سے لے لوں؟ کوئی کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، بلکہ ایسا اگر کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسا کرائے گا، وہ ان لوگوں سے کرائے گا۔ یہ بلکہ نیکیاں جو ہیں آخرت کی یوں سمجھ لو کہ کرنسی ہیں، کرنسی ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سکے وہ اپنے پاس رکھ جو آخرت میں بھی چلیں۔ چلیں۔ بالکل بالکل بجا فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ من المفلس؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، پیسہ پا نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہی غریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، اصل مفلس جو ہے وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیاں ساری ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا و اکل مال ھذا و قذف ھذا و قتل ھذا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کا حق مارا ہوگا،
اب یہ سارے حق لینے والے وہاں جمع ہو جائیں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس نے تو قتل کیا تھا، اس نے تو یہ کیا تھا وہ۔ اللہ، اپنی بات کو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں، بریک کا وقت ہو چکا ہے، بریک لینے دیجیے ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی روز قیامت، اور شیخ آپ آخرت کی کرنسی کے بارے بتا رہے تھے، یعنی اس کے جو نیکیاں ہیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حق لینے والے جب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو نیکیاں ہوں گی یہ ان کو معاوضے میں اس کی نیکیاں ان کو دے دے گی۔ آج یہ جو ہوتا ہے نا کہ یار کسی نے کسی کے پیسے دینے ہیں یا جی ہاں، کیا ہوا ہے تو کہتا مجھے دو، کہتا نہیں، کہتا چلو کوئی بات نہیں دینے تو نہ دو، میں آخرت کو جو ہے نا میں لے لوں گا۔ آپ تو وہاں پہ وہ کرنسی کیا کرے گا؟ وہ کرنسی یہ نیکیاں ہوں گی، نیکیاں ہوں گی، اور نیکیاں اللہ رب العالمین ان کو دے دے گا۔ اور جس کے پاس ہو ہی نہ شیخ، وہ اپنا قرضہ کیسے چکتا کرے گا؟ اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کی اگلی بات، آپ نے فرمایا کہ نیکیاں لینے والے تو نیکیاں لے جائیں گے، لیکن حق لینے والے ابھی باقی ہیں اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو حق لینے والے ہیں ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ اور نتیجے میں وہ شخص گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور اس کی نیکیاں بھی الٹا ان کو مل گئی، اور یہ شخص اپنی نیکیاں بھی گنوا بیٹھا، اپنے گناہ بھی پہلے تھے اور دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر چڑھ گئے۔ یہ معاف نہیں ہو سکیں گے وہاں پہ؟ تو پھر فرمایا ثم طرح فی النار، پھر وہ اٹھا کر کے دوزخ میں ڈال دے۔ معافی کی صورت ہے، یقیناً ہر اس شخص کے لیے معافی کی صورت ہے جس نے دنیا میں زندگی توحید کے عقیدے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ گزاری ہے، پھر بشری تقاضے سے اس سے کبھی گناہ بھی ہوتے تھے، پھر وہ شرمندہ بھی ہوتا تھا، اللہ کے حضور روتا بھی تھا، گڑ گڑاتا بھی تھا۔ اور ویسے چھوٹے موٹے گناہ تو یہ جو مسلمان آدمی صحیح العقیدہ ہو اور یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھی معاف کر دیتا ہے۔ نہیں، یہ جو لوگوں کا لین دین ہوگا کہ کسی کے ظلم کیا ہوا ہے، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، یہ معاف ہونے کا امکان ہوگا وہاں پہ؟ وہاں پہ اللہ رب العالمین تو حقوق العباد معاف نہیں کرے گا اس کا جب تک بدلہ نہیں دے۔ یہ آپ دنیا میں انتظام کر کے جائیں، ابھی دنیا میں جس کا بھی آپ نے حق مارا ہے اس کو آپ راضی کر دیں، چاہے وہ معافی سے راضی ہو جائے یا وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے جو چیز آپ نے میری ماری ہے، میری زمین کا مجھے دے ٹکڑا، دے، میرا حق مجھے وہ لوٹا دیجئے، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ معاف کر دیتا ہوں۔ مقصد اس کو راضی کرنا ہے، وہ جس طرح بھی راضی ہو۔ تو یہیں اگر کسی کا اس نے حق کسی بھی شکل میں مارا ہے تو وہ دنیا میں اس سے اپنا حق یا تو دے کے منوا لے یا معافی مانگ لے، معافی مانگ راضی لے، کر لے، اس کو راضی کرنا مقصود ہے۔ وہ یہیں سے کر لے، اللہ وہاں رب کوئی چانسز العالمین نہیں خود ہے۔ جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں اگر بندے نے کوئی کوتاہی چھوڑی ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے تو اس کی سزا دے، چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اللہ، اور وہاں کون چاہے گا اور معاف وہاں کرنا تو ایسے کوئی بھی حالات معاف میں؟ نہیں کرے گا، اس کو پتہ بھی یہ تو مجھے اس کی نیکیاں مل رہی ہیں، میرے گناہ اس کو مل رہے ہیں، تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہ تو ہر شخص کہے گا کہ یہ تو فائدے والی بات ہے، تو وہ دنیا میں ہی معاف کروائیں۔ کسی کے پیسے دینے ہیں تو یہ قرض دنیا میں اس کا چکا دے، دنیا میں یہ ادائیگی ممکن بنائے۔ اور یہ شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے یہ کن لوگوں کو میسر ہوگی، اور یہ اس کا مرحلہ کب آنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو تو بالکل بھی میسر نہیں ہوگی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ مختار کل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے سارے اختیارات دے رکھے ہیں، حالانکہ قرآن بھی کہتا ہے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، مجھے نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ چاہے، نفع وہی پہنچے گا جو اللہ چاہے، میں خود میں مالک نہیں اس کا کچھ کرا سکتا ذاتی طور۔ پھر مختار کل کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا اختیار ہے، تو جس کو ہر چیز کا اختیار ہو اسے سفارش کرنے کی کیا ضرورت؟ سفارش تو وہ کس کو شفاعت کرے جب وہ ہے ہی با اختیار، وہ خود با کر سکتا اختیار ہے، وہ کہہ دے جا میں نے تجھے بخش دیا، جا تو جنت میں چلا جا۔ تو جو مختار کل کا عقیدہ رکھتے ہیں اس سے ان کا شفاعت پر عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ شفاعت وہی بالکل ڈیفینیٹلی سوچنے کی بات ہے، جی۔ شفاعت تو مطلب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کے لیے سفارش کریں گے جو توحید پر ہوگا، عقیدہ توحید اس کا پختہ ہوگا، مسلمان ہوگا،
کفر سے تائب تھا، اسلام کی طرف آ چکا، پھر بشری تقاضے سے اس کے اندر کوئی گناہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی یقیناً اس پوری امت کی آپ سفارش فرمائیں گے، اور یقیناً فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین بھی آپ کی سفارش کی لاج رکھے گا اور آپ کی امت کو معاف فرمائے گا اور لوگوں کو بخشے گا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے بارے میں پتہ نہ چل سکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی یہ میری امت میں سے ہیں لیکن یہ مواحد نہیں ہے یا انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ ایسا حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، پانی پلا رہا ہوں گا، اور آپ نے اپنی امت کی ایک نشانی بتلائی، فرمایا کہ کسی بھی امت کو یہ نشانی نہیں ملی جو مجھے ملی ہے کہ میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہیں یہ روشن ہوں گے، روشن ہوں گے، روشن ہوں گے، ٹھیک چمکتے ہے، ہوں گے۔ چمک رہے ہوں گے۔ صحابی نے یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں تو جانتے ہو چونکہ دیکھا ہوا ہے، اب جو آپ کے بعد مسلمان آئیں گے ان کو اور آپ نے وہ دیکھا ہوا ایمان نہیں ہے، لائیں ہم گے، کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے اس کو مثال دے کر آپ نے سمجھایا، اگر سارے گھوڑے کالے ہوں اور اس میں تیرا ایک گھوڑا سفید ہو تو اس کو پہچان لے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو دور سے پہچان لوں گا، ایک ہی تو گھوڑا ہے اور وہ ایک سفید حدیث ہے۔ میں یوں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا پورا گھوڑا سیاہ ہو اور صرف اس کا ماتھا جو ہے وہ سفید ہو، باقی سب کے ماتھے بھی کالے ہوں، تو کیا تو پہچان لے گا؟ اس نے کہا صلی اللہ بہت آسان ہے۔ پہچان لوں گا، غرم محجلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہیں یہ باقی سب امتوں سے یہ ایک امتیاز میری امت کو ملے گا کہ وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، اس میں ہاتھ، چہرہ، پاؤں، یہ سارے جو وضو کرتے ہیں، جن کو دھوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، چمکدار ہوں گے۔ اب وہ کوئی بھی ہوگا، حتیٰ کہ کوئی بدعتی بھی وضو کرے گا نا، اس کے بھی اعضاء وضو چمکتے ہوں گے۔ اپنی یہ خاصیت اس میں بھی چھوڑے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر پانی پلا رہا ہوں گا تو کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے اور ان کے وضو کے یہ اعضاء روشن ہوں گے، روشن ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اسے مار مار کر بھگا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو پیچھے کرو، پیچھے کرو، تو میں دیکھ کر کہوں گا، فرماؤں گا کہ یہ تو میری امت کے یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بتایا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ اے حبیب آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا خرابیاں، کیا گل کھلائے تھے، کیا گل کھلائے تھے، یعنی وہ دین جو دودھ کی طرح خالص تھا اس میں پانی ڈال ڈال کے انہوں نے کچی لسی بنا دیا تھا، دین رہنے ہی نہیں دیا۔ تو فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا تو پھر فرماؤں گا سحقن سحقن لمن غیر ٹھیک ہے، بعد، لے جائیے۔ ان کو دور کرو، دور کرو، دوری ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں طرح طرح بگاڑ پیدا کیا اور تبدیلیاں پیدا کی۔ تو یہ اللہ کے نبی کی امت کی نشانی ہوگی جس کو دیکھ کر آپ پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ حوض کوثر کا آپ نے ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے، کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم ایک تو کوثر ہے جو جنت کے اندر ایک نہر ہے، ایک نہر بھی ہے کوثر؟ جی ہاں، جی، وہ جنت کے اندر ہے۔ ایک ہے حوض ہے جسے آپ کوئی تالاب تالاب نما کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، جو اس نہر سے چھوٹا ہے، ایک محدود جگہ پر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وارث بنا دیا گیا۔ اللہ کا یہ کہنا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، یعنی ہم نے آپ کو کوثر کا وارث بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وارث ہیں اور اس سے آپ لوگوں کو پانی پلائیں گے، اور فرمایا جو شخص اس پانی کو پی لے گا وہ جنت سے تھوڑا باہر ہے، اندر نہیں ہے، باہر ہے، جو اس سے پانی پی لے گا اس کو پورے حشر کے میدان میں جتنا دیر وہ کھڑا رہے گا وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو یہ فائدہ دے گا آب کوثر پینے سے کہ اس کو حشر کی گرمی اور حشر کی زمین کی تپش پیاس میں مبتلا نہیں کر سکے گی، وہ سیراب رہے گا اور پیاس کے عذاب سے بچا رہے گا۔ ارشد یہ بتائیے کہ ایک تو ہے نا کہ نیکیوں اور گناہوں کا حساب کتاب کی، نیکیاں کتنی کی، نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک کہ اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کا بیان ذرا فرما دیجیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک دن خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور ایک دو صحابی اور تھے، انصاری صحابی تھے، مدینے میں ہی کسی صحابی کا باغ تھا کھجوروں کا، آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہ کھجور کا خوشہ توڑ کر آپ کے سامنے لے آیا۔ حضرت عمر بھی اس میں سے کھانے لگے، آپ بھی کھانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ اس وقت آپ بھوکے وہاں گئے تھے،
اور وہاں جا کر کے کہا کہ ہمیں بھوک یہاں لے آئی ہے، اور وہ بھاگ کے گیا اور اپنے باغ سے کھجور کا خوشہ لے کر آیا۔ جب یہ سارے کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ حضرت عمر رو پڑے، یا رسول اللہ ہم بھوک کی وجہ سے کھجوریں کھا رہے ہیں اور اس پر بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو پوچھے گا، تو اس لیے نعمت کی بے قدری ہمیں نہیں کرنی چاہیے، نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ دسترخوان پہ روزی کی بھی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، اچھی خاصی روٹی بچا کر کچرا کنڈی میں نہیں پھینک دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول پلیٹ بھی صاف کر کے رکھتے، انگلی کو بھی چاٹ کے رکھتے، یہ نعمت کی قدر ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے دسترخوان پر اگر چھوٹے چھوٹے ذرے بھی کھانے کے گرے ہوئے ہوتے تو اللہ کے نبی اس کو بھی چن کر کھا لیتے۔ یہ روزی کی قدر آپ آج کسی کے پاس آواز کی نعمت ہے، کسی کے پاس بات کرنے کی نعمت ہے، کسی کے پاس نعمتوں کا تو کوئی، تیری نعمتوں کی حد نہیں، گن کس طرح کے عدد نہیں، ان کا تو کوئی اعداد و شماری نہیں ہے، ہر ایک نعمت کے بارے میں جواب دیا جائے گا۔ بے شک ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ نے ملاحظہ کیا فضیلت الشیخ ابو انشا قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ یوم حشر، یوم قیامت سے متعلق جو ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کے جو مراحل ہیں وہ کیا ہیں، آپ نے بھی یقیناً سنے اور ملاحظہ کیے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جعفر تیار انشاءاللہ اس سیریز کے آپ کو اگلے پروگرام میں ملے گا، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔